قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا امجد خان، حضرت مولانا خلیل الرحمان سے درخواست تھی، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتهم۔ صاحب صدر، ذی وقار علماء کرام، میرے آپ کے ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، شرکائے مجلس و محفل، ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم اسی ماہ مقدس کے حوالے سے سیرت کے پروگرام میں جمع ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے مختلف بیانات سنے، گلہائے عقیدت پیش کیے گئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوئی۔ مجھے بھی میرے مخدوم نے حکم دیا تھا تعمیل ارشاد میں حاضر ہوں، انتہائی اختصار سے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، اور ایک دعا یہ کر رہا ہوں کہ پروردگار مجھے، ہم سب کو، آپ کو بھی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، میرے میزبان مکرم بھی تشریف فرما ہیں، حضرات علماء کرام میں بڑی تعداد علماء کی بھی یہاں پر موجود ہے، جن میں حضرت مولانا اصغر علی ناصر صاحب، مولانا محمد اشتیاق صاحب، مولانا محمد اسلم صاحب، مولانا مفتی محمد ارشد صاحب، قاری محمد اکرم صاحب، اسی طرح حاجی عبدالحمید صاحب، منیر احمد صاحب بھٹی، عبدالعزیز صاحب بھٹی، میرے رفیق سفر جناب افضل خان صاحب، اور ہمارے بہت محترم صاحبزادہ گرامی قدر فیض الرحمان صاحب درخواستی۔ حضرات محترم، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ابتدا میں اللہ کے پاک نبی پر ایک دفعہ درود کا تحفہ بھیجیں۔ تو آغاز کیجئے درود ابراہیمی سے، ایک مرتبہ ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے۔
اللہ کی توفیق سے ہم نے درود پاک پڑھا ہے. دعا یہ کیجئے کہ رب کائنات ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک ہی عمل کرنے والا بنا دے. آمین کہہ دیجئے بھائی. یہاں بھی میں نے حضرت درخواستی کا نام لیا ہے جنہیں سب جانتے ہیں. حضرت مولانا عبدالہادی دین پوری کو کون نہیں جانتا. جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے یقیناً یہ بات کہیں گے کہ ان لوگوں کے چہروں پہ نظر پڑتی تھی تو رب یاد آتا تھا. سبحان اللہ. تو ضرور اونچی آواز سے آپ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ العزیز. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اپنا حصہ ڈالوں گا. ثنا خوان مصطفیٰ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں. یہاں بیانات ہوئے، فرشتے آئے ہوئے، آپ کے بھی دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے، میرے بھی بائیں کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے. ہماری ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں. اس جلسے کی رپورٹ تیار ہو رہی ہے. ایک آسمان کے فرشتے بھی تیار کر رہے ہیں، ایک ہمارے CID والے بھی تیار کر رہے ہیں. میرا جی چاہتا ہے آپ جب میرے ساتھ چلیں گے سبحان اللہ کہہ دیں گے، اللہ اکبر کہہ دیں گے، ختم نبوت کا نعرہ لگا دیں گے تو یقین مانیے جہاں پر میرا نام ثنا خوان مصطفیٰ میں شامل ہوگا، آپ کا نام بھی اللہ کی ثنا کرنے والے اور نبی آخر الزماں کی ثنا کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ بھی کہتا چلوں، ابتدا کر رہا ہوں، یہ بات بھی ذہن میں کہ یہ سبحان اللہ میرے اور آپ کے کہنے سے زبان سے نہیں نکلا. ابھی عشاء کی نماز آپ حضرات نے شاید پڑھ لی ہے. یہ عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، یہ کسی ذات نے پڑھا دی ہے. میں بول نہیں رہا ہوں، یہ علماء کرام خطاب نہیں فرما رہے تھے. یقینی طور پر یہ سب توفیق دینے والا نیلی چھت والا ہے. اور علاقے کا نام بھی تو الہ آباد ہے. اللہ کو ماننے والوں، ایک الہ کو ماننے والوں، ہم سب ایک الہ کے ماننے والے ہیں. کہہ دو بے شک، اونچی آواز سے کہو بے شک. ایک اللہ کے ماننے والے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ ذات تھی، ہے، رہے گی. اس نیلی چھت والی ذات کا نام کیا ہے؟ آواز آئے. ابھی بھی آواز نہیں آئے. ذرا مل کر کہہ دو. میرے پاک پیغمبر آئے، آقا دو جہاں آئے، جن کی سیرت سننے کے لیے آج آپ اس مرکز میں جمع ہے. آئیے یہی پیغام، یہی دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں. الہ آباد والوں، کیا زندگی بہترین بن جائے کہ جب آپ بھی اسی الہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. ایک خلوت میں بنے، ایک جلوت میں بنے. ابھی جلوت میں آپ نے نام لیا ہے، میرا رب کتنا خوش ہوا ہوگا. خلوت میں بھی جائیے، میرے رب کا نام لیتے رہیے. گھر پہ جائیے، رب کا نام لیتے رہیے. گھر پہ جاتے وقت آپ کی زبان پہ درود جاری ہو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہر مشکل پریشانی کا حل اللہ نے درود میں رکھ دیا ہے. اور کسی بزرگ کا پیارا جملہ ہے، اگر میرے پیارے نبی یہ نہ فرماتے سبحان اللہ پڑھنے پر یہ ثواب ہے، الحمدللہ کہنے پر یہ ثواب ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر یہ ثواب ہے، اللہ اللہ کہنے پر یہ ثواب ہے. فرمایا مجھ سے آ کے کوئی پوچھتا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، فرمایا میں کوئی اور وظیفہ نہ بتاتا، ایک ہی وظیفہ بتاتا، جا درود تو پڑھتا جا، مشکلات میرا رب حل کرتا جائے گا. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں. ہمارے اکابر کا یہی پیغام ہوتا تھا کہ اس نبی پر درود کثرت سے پڑھیے. ذکر کرتا چلوں. اور دیکھیے حضرت درخواستی کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں. حضرت درخواستی کے صاحبزادے کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی حضرت درخواستی سے ایک نسبت سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی ایک نسبت سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے اس مرد درویش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے حضرت درخواستی کو دیکھا ہے، ادھر نبی کی سیرت کو پڑھا ہے. میں نے ان کی زندگی کے موڑ میں کسی جگہ پر سیرت سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ان کے لباس میں سیرت دیکھی، ان کے گفتار میں سیرت دیکھی، ان کے کھانے میں سیرت دیکھی، ان کے پینے میں سیرت دیکھی.
جس موڑ پر بھی دیکھا حضرت درخواستی کی زندگی میں نبی کی سیرت جھلکتی ہوئی نظر آئی، نبی کی سنتیں نظر آئی ہے۔ آپ بھی فیصلہ کیجئے، آج حضرت درخواستی ہم میں نہیں ہے، حضرت مولانا عبدالہادی ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کا نام لیا جا رہا ہے، اس لیے نام لیا جا رہا ہے وہ میرے نبی کے غلام بن گئے تھے، میرے نبی کے عاشق بن گئے تھے۔ رب کہتا ہے جو میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے، جہاں پہ آقا کا ذکر آتا ہے وہاں پہ غلاموں کا ذکر بھی کروا دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نام محمد مصطفیٰ، الاسلام حافظ الحدیث حضرت درخواستی، الاسلام حافظ الحدیث حضرت درخواستی، جمعیت علماء اسلام، حضرت مولانا امجد خان، نعرہ تکبیر۔ کھانے کے مجلس پر حضرت درخواستی جب بیٹھتے تھے تو لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے، اور سنیے ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہ ہے جس کی زندگی میں نبی کی سیرت جھلکتی ہوئی نظر آئے، نبی کی سنتیں نظر آئے، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں حیا ہوا کرتی ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، آنے والے مریدوں سے بھی اللہ کا ذکر کروایا کرتا ہے۔ ارے ولی اسے کہتے ہیں جو ہاتھ کا سخی ہوا کرتا ہے۔ حضرت درخواستی مجلس میں بیٹھتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، منہ میں نوالے ڈالتے تھے، لیکن اپنی زبان پر اللہ کے نبی کے ارشادات ہوتے تھے، نبی کی سیرت سناتے تھے، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہے ارے ولی کی پہچان یہ ہے اس کے چہرے پہ نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے۔ ولی کی پہچان ذہن میں رکھیے، اللہ اللہ کرنے کو جی چاہے۔ اور میں آج فتنوں کے دور میں بات کر رہا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنا ہے تو میں اپنے اکابر کے ساتھ جڑنا ہوگا، اکابر کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا۔ ان فتنوں سے بچنا ہے تو آئیے ان کے دروس میں بیٹھیے، ان کے واعظ میں بیٹھیے، ان کے ذکر کی مجالس میں بیٹھیے، اللہ کی قسم فتنوں سے بچیں گے۔ اگر ہم نے یہ ان کے پروگرامات کو چھوڑ دیا تو فتنے حملہ آور ہے، فتنے آج اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ان علماء کی صحبت میں بیٹھیے، آئیے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انقلاب آتا ہے۔ جس طرح خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ پر وہ رنگ چڑھتا جائے گا، انقلاب آتا جائے گا، نمازی بنتے جائیں گے۔ آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ مل کر کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کو سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اس کی توفیق سے بول رہا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن جب بیٹھتے ہیں تو حدیث کی کتاب کھولتے ہیں، حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں، اور اس میں بار بار آقا کا نام آتا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا جب مجلس میں میں آپ کے سامنے آقا کا نام لوں تو آپ کی زبان پہ درود آ جائے۔ درود آپ پڑھ دیجئے، رحمت میرا رب اتار دے گا۔ درود آپ پڑھ دیجئے، گناہ میرا رب معاف کر دے گا۔ درود آپ پڑھ دیجئے، درجے میرا رب بلند کر دے گا۔ اور کسی بزرگ کا پیارا مقولہ ہے، فرمایا جب تیری زبان پر سبحان اللہ آ گیا، مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ آیا تو فرشتوں نے نوٹ کر دیا اس نے سبحان اللہ کہا ہے۔ حدیث میں جو ثواب ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن فرمائی ایمان والے جب تیری زبان پر آقا پر درود آتا ہے اور ایک مرتبہ جب تو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک مرتبہ نہیں لکھا جاتا، درود تو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تیرے 10 گناہ رب مٹا دیتا ہے۔ ادھر تو درود پڑھتا ہے 10 درجے میرا رب بلند کر دیتا ہے، ادھر تو درود پڑھتا ہے اللہ تیرے نامہ اعمال میں تیرے درجے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اگر اپنے ہاتھ سے درود لکھ کے رکھ چھوڑا، بڑی توجہ سے سنیے، درود لکھ کے رکھ چھوڑا، نماز والا درود یا مختصر درود، اور سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ایک دفعہ اونچی آواز سے کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک مرتبہ کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک مرتبہ آپ نے لکھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کاغذ کو رکھ دیا کسی کتاب میں، دین کی کتاب میں۔ حدیث میں آتا ہے جب تک یہ درود لکھا پڑا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے گا۔ صرف ایک مرتبہ لکھا ہے، اور جب تک وہ کاغذ ہے، جب تک وہ کاغذ موجود ہے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ارے لکھنے پر اگر یہ ثواب ملتا ہے تو پڑھنے پر کتنا اجر ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اکابر کہتے ہیں دعا قبول کروانی ہے تو دعا کے اول میں بھی درود پڑھ، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھ، درمیان میں دعا رکھ دے۔ رب کی شان کریمی یہ نہیں ہے وہ اول کو قبول کرے، آخر کو قبول کرے، درمیان کو چھوڑ دے۔ رب اول کو ضرور قبول کرے گا، آخر کو بھی ضرور قبول کرے گا۔ اول آخر کی وجہ سے تیری درمیان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ درود پڑھی، دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے اکابر جتنے گزرے ان کی زندگی کو پڑھیے۔ میں بھی نام دو صرف لیے ہیں، دو چار اور لینا چاہتا ہوں۔ آج مجالس کے اندر بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، حضرت جنید بغدادی کا، حضرت حسن بصری کا، حضرت سید عبد القادر جیلانی کا، میں لاہور سے آیا ہوں، حضرت میاں میر کا، حضرت علی اجویری کا، حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا۔ آپ کے ملتان میں بزرگ پڑے ہوئے کون؟ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ ابھی مولانا ذکر کر رہے تھے آپ کے مہمان مکرم، خطاب میں بات کہہ رہے تھے، حضرت حسن کا حضرت حسین کا ذکر کر رہے تھے۔ یاد رکھیے ہم سب حسینی ہیں۔ حسین کون ہے؟ جس حسین نے کربلا کے میدان میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی، سجدے نہیں چھوڑے تھے۔ آج جلسے میں فیصلہ کر کے جائیے ہم بھی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہہ دو ذرا انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ۔ حضرت حسین نے نماز چھوڑی، تیر چل رہے تھے، سجدے ہو رہے تھے، تیر چل رہے تھے، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ نواسہ آج نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جنہوں نے نبی کو اپنے گھر میں اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجیے، میرے ساتھ چلیے، اللہ اجر دیں گے، ثواب دیں گے، اللہ راضی ہوں گے۔ یہ وہ حسین ہیں جنہوں نے نبی کے کندھے پر سواری کی ہے۔ دائیں کندھے پر حضرت حسن تھے اور بائیں کندھے پر حضرت حسین تھے۔ اور یاد رکھیے میرا آپ کا ایمان ہے نبی کے جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اونچی آواز سے کہو بے شک، اہل بیت کا ایک ایک فرد جنتی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ نبی کے ساتھ انہیں جنت میں دیکھیں گے۔ اونچی آواز سے کہو، جنت آپ کے لیے رب نے بنائی ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں بنائی۔ تھوڑے سے اعمال بنا دیجیے، تھوڑے سے اعمال۔ نبی کہتے ہیں میری معراج بلندیاں ہے، میری معراج آسمانوں پر پہنچتا ہوں۔ آؤ ایمان والو، تمہاری معراج رب نے سجدوں میں رکھ دی ہے، نماز میں رکھ دی۔ تو سجدے کرتا جا، رب کا قریبی بنتا جا، سجدے کرتا جا، جنت اپنے نام پر لگواتا جا۔ اللہ کو معبود حقیقی سمجھ کر سجدے میں پڑھنا تیرا کام ہے۔ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنا میرے رب کا کام ہے۔ رب کو راضی کیجیے، رب کو خوش کیجیے۔ آقا میرے اور آپ کے نبی، اللہ کے آخری نبی، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، آپ سب مل کر کہیں بے شک آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اونچی آواز سے کہو بے شک آخری رسول ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں بات کہہ رہا ہوں، بہت سے فتنے امڑ رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مجھے کس موقع پر یاد آئے، کیسے کیسے لوگ تھے
ارے جن نے فتویٰ دیا تھا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اور جا کر کوئی مسلمان اس سے یہ سوال کر دے کہ تمہارے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے، تو حضرت امام صاحب کہتے ہیں یہ سوال کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کہا حضرت آپ تو بڑا محتاط فتویٰ دیتے ہیں، فرمائے یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، اس لیے واضح کر رہا ہوں۔ سوال وہ کرتا ہے جسے شک ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت کہے رات ہے، سورج چھپ چکا ہے، ہر کوئی کہے گا اندھیرا چھایا ہوا ہے، رات ہو چکی ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ کوئی نہیں کہتا مجھے سورج ڈوبتا ہوا نظر نہیں آیا تھا، ہر کوئی کہتا ہے مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے، رات ہو چکی ہے۔ ارے اسی طرح اس عقیدے کو سمجھ لیجئے، اس عقیدے کو پہچان لیجئے۔ دنیا میں کوئی بھی آ جائے اور آ کر کہے میں نبی بن کے آیا ہوں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم یہ کہیں گے آقا دو جہاں نے کہہ دیا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہمارا ایمان ہے آقا جو فرما کر چلے گئے ہیں وہ سب کا سب سچ ہے، وہ سب کا سب حق ہے۔ بے شک یہ عقیدے کی بات ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ کیا جملہ فرمایا حضرت امام صاحب نے؟ فرمایا کوئی دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ فرمایا دلیل وہ مانگتا ہے جسے شک ہوا کرتا ہے۔ ہمیں تو ختم نبوت کے مسئلے پر رتی برابر بھی شک نہیں ہے، اونچی آواز سے کہو نہیں ہے۔ اور اگر اتنا شک بھی ہو جائے تو دار اسلام سے باہر ہے۔ یہ آج کے دور کی بہت سی باتیں ہیں، پوری دنیا آج ختم نبوت کے عقیدے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ امریکہ بہادر کہتا ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت کا قانون ختم ہونا چاہیے، یہ عالمی ایجنڈا ہے۔ اس کو میرا نوجوان الہ آباد کا نوجوان سمجھے، انہیں کیوں تکلیف ہے اس عقیدے سے، اس کو سمجھے۔ انہیں تکلیف اس بات پر ہے کہ یہ مسلمان اللہ کے آخری نبی ہونے کے ناطے سے آقا دو جہاں کے نام پر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آپ بھی تیار ہیں؟ اونچی آواز سے کہو نبی کی عزت پر، نبی کی ناموس پر۔ آج بھی وہ کافر تو یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے دل سے عشق مصطفیٰ نکالو۔ میں اس کافر اعظم سے کہتا ہوں، جلسوں میں کہا ہے، بڑے تاریخی اجتماعات میں کہا ہے، اور آج الہ آباد میں کہہ رہا ہوں، آج امریکہ آ جائے الہ آباد میں، مسجد میں نماز پڑھنے والے جوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چوک میں کھڑے ہونے والے جوان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا خون اس کی رگ سے نکال، تو اس سے سوال کر عشق مصطفیٰ کے بارے میں، تو اس کے روح خون کے قطرے قطرے سے تمہیں عشق مصطفیٰ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، حق کی آواز، حق کا نشان مولانا امجد خان، حق کی آواز، حق کا نشان جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ میرے ساتھیوں، یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ قانون ختم کرواؤ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان میدان عمل میں، اور انہوں نے ملین مارچ کیے پاکستان میں، یقیناً آپ بھی گواہ ہیں، آپ کے قریب مظفر گڑھ میں بھی ہوا تھا، بہاولپور میں بھی اسلام زندہ باد کانفرنس ہوئی تھی، کئی شخصیات آپ کی اس میں شریک تھی۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، ہم کوئی امداد کسی سے نہیں مانگتے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے، ہم پیاس کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ ویسے بھی پاکستان میں غریب کے پاس سب چٹنی کے ساتھ بھی روٹی ملنی مشکل ہو گئی۔ کہتے ہیں دنیا کو سامنے دعوے بڑے بڑے ہوئے تھے، یاد ہیں آپ کو بھی؟ مجھے بھی یاد ہے۔ اور دنیا کہتی ہے انقلاب ان کے آنے سے نہیں آئے گا، انقلاب آئے گا تو خلافت راشدہ کے نظام سے آئے گا۔ جب حضرت صدیق اکبر
مل کر کہو رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ خلیفہ اول جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تو صحابہ کرام جمع ہوئے، سب نے کہا آپ کی تنخواہ مقرر کی جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں اپنا کاروبار کروں گا، میں اس کاروبار سے کما کر اپنے گھر کا نظام چلاؤں گا۔ تو کہنے والوں نے کہا نہیں، اب آپ کو سارا وقت یہاں پہ دینا ہوگا، تنخواہ بتائیے کتنی ہونی چاہیے۔ مختلف تجاویز آئیں، قربان جاؤں میں صدیق اکبر کی فراست پر جملہ فرمایا میری تنخواہ وہی ہوگی جو مدینہ منورہ کے مزدور کی تنخواہ ہوگی۔ آج تو 8 لاکھ میں بھی گزارا نہیں، 25 لاکھ میں بھی گزارا نہیں۔ کہتے ہمارا نظام ہے، ہم کیسے گھر کو چلائے۔ وہ بھی تو خلیفہ وقت تھا جس نے کہا جو مزدور کی تنخواہ ہوگی وہی خلیفہ وقت کی تنخواہ ہوگی۔ یہ انقلاب چاہیے، اور انقلاب انشاءاللہ علماء لے کر آئیں گے انشاءاللہ، ذرا کہہ دو تو مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں بھی آپ سے ووٹ نہیں مانگنے لگا، دعوت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ ہم بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے ہم پارلیمانی سیاست کے مطابق میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ہم جمہوری انداز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی کے اکابر تھے جنہوں نے سن 74 میں اسی عقیدہ ختم نبوت کی جنگ لڑی تھی، اور آج الہ آباد کا نوجوان کہہ سکتا ہے مولوی صاحب مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ سیاست ایک گندی چیز کا نام ہے۔ نہیں بھائی، پہلے سیاست کا معنی تو سمجھیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اسی روڈ پر سارے روڈ پہ گند آ جائے تو مسجد میں نمازی آ سکیں گے؟ نہیں آ سکیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ کچھ نوجوانوں کو مل کر میدان میں اترنا ہوگا، اس گند کو صاف کرنا ہوگا، گند صاف ہو جائے گا، نمازیوں کا راستہ بن جائے گا، نمازی مسجد میں آ سکیں گے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو سکیں گے۔ آپ بھی اس میدان میں سمجھیے، یہ علماء جو میدان میں اترے ہوئے ہیں اس لیے اترے ہوئے ہیں سیاست کے اس میدان کو گند سے صاف کر دیا جائے۔ یہ صاف ایک دن میں نہیں ہوگا، اس کے لیے وقت چاہیے، اور آپ کے علماء میدان میں ہیں۔ ہاں، علماء کے پاس تو ممبر رسول موجود ہے، مصلی رسول موجود ہے، انہیں ممبریوں سے کیوں پیار ہو؟ کوئی ممبری سے پیار نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہزاروں لاکھوں ممبریاں اس ممبر پر قربان کی جا سکتی ہے، یہ وہ ممبر رسول ہے جس کی نسبت آقا کے ساتھ ہے۔ انہیں ممبریوں پہ ناز ہے، ہمیں ممبر رسول پہ ناز ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند۔ سبحان اللہ، حضرات محترم، سن 74 میں تحریک ختم نبوت اٹھی اور فیصلے کے لیے قادیانی قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پہنچے۔ سنیں میرے جوان بڑے غور سے، میں مواد دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے خلاف فتوے دیے جا رہے، ہمارے خلاف عوام کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ آج ہم پاکستان کی قومی اسمبلی سے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ دور جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا۔ وزیر قانون جناب عبدالحفیظ بھی زیادہ مرحوم تھے۔ اٹارنی جنرل، میرے نوجوان یہ نام یاد رکھیں، یحییٰ بختیار تھے۔ مرزا ناصر اسمبلی میں پہنچا، اس نے کہا مجھے وزارت قانون سے بات کرنی ہے، تو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے ایک جواب دیا تھا۔ اس نے کہا اگر لاٹ میں کالے کے قانون پر بات کرنی ہے تو وزیر قانون جواب دے گا، میں اٹارنی جنرل جواب دوں گا، اور اگر تم نے قرآن و سنت پہ بات کرنی ہے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، وزیر قانون جواب نہیں دے سکتا۔ تمہارے سوالات کے جواب اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے عظیم رہنما مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود دیں گے، کیونکہ تم سوال تو قرآن و حدیث سے کرنا چاہتے ہو۔
آئمہ کے اقوال سے کرنا چاہتے ہو، تم سوال ہمارے سامنے فتاوی سے کرنا چاہتے ہو، ہمیں لاڈ میں کالے کے قانون کا تو پتا ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس اسمبلی میں اگر علماء نہ ہوتے، حضرت مولانا مفتی محمود نہ ہوتے، تو قادیانیت کو جواب کون دیتا؟ 16 دن سوال آتے رہے، حضرت مفتی صاحب نے جوابات دیے، وہ جوابات اٹارنی جنرل دیتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا، پوری پارلیمنٹ نے کہا کہ حضرت مولانا مفتی محمود نے جو فتویٰ دیا ہے کہ جو بھی ختم نبوت کا باقی ہے وہ دار اسلام سے باہر ہے، پوری اسمبلی اس فتوے پر دستخط کرتے ہوئے اسمبلی پر پاکستان میں ختم نبوت کا پرچم لہرانے کا اعلان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، حافظ ختم نبوت جمعیت علماء اسلام زندہ باد، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد، حضرت درخواستی زندہ باد، حضرت دین پوری زندہ باد۔ حضرات محترم، یہ ایک بہت بڑے سوال کا میں نے جواب اپنے جوانوں کو دیا ہے کہ علماء کا سیاست میں کردار کیوں ضروری ہے، وگرنہ یہ لوگ تو پاکستان کو سیکولر بنا چکے تھے، یہ تو چاہتے بھی آج سیکولر بن جائے۔ اور نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، موبائل تو آپ کی جیب میں بھی ہے اور میری جیب میں بھی ہے، اس موبائل نے جو بے حیائی پھیلا دی، فحاشی پھیلا دی، ہمارے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے۔ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، آئیے اس موبائل کا مس یوز چھوڑ دیجئے۔ میں مخالفت نہیں کرتا ہوں کہ بالکل چھوڑ دیجئے، ہاں ایک بات ضرور کہتا ہوں، اسی موبائل پر میرے نوجوان نے الارم لگایا ہو تو تہجد کے وقت کا الارم لگا ہو، الارم لگا ہو تو نماز کے وقت کا لگا ہو، ادھر نماز کا وقت ہوا چاہے ادھر الارم بجے، نوجوان کو سمجھ آ جائے عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، رات کو سو جائے اور 4:30 بجے کا الارم لگا دے، 4:15 کا الارم لگا دے کہ میں تہجد کے نماز کے لیے اٹھوں گا، یہ موبائل رکھنے پر بھی ثواب مل جائے گا۔ آپ اس موبائل کا غلط استعمال نہ ہونے دیجئے، اس موبائل کو نکال کر آپ اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، جن اکابر نے اس مشن کے لیے قربانیاں دی تھی۔ حضرت درخواستی کی تاریخ کو پڑھیے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تاریخ کو پڑھیے۔ ارے جن لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اترے ہوئے تھے، جنہوں نے ختم نبوت کا پرچم تھام کے رکھا تھا، آج میں نوجوانوں سیرت سننے والوں پیغام دے کے تمہیں جا رہا ہوں، آپ بھی فیصلہ کیجئے، ہم انشاءاللہ العزیز زندگی کی آخری سانس تک ختم نبوت کا پرچم اٹھا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ مل کر کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے ایک سوال ہوا تھا، تاریخ کے چند جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سن 53 میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تھے، لاہور گواہ ہے، لوگوں نے سینے تان کر گولیاں کھائی تھی، سینے تان کر۔ ایک ماں، سنو عاشقو، نبی کا ذکر سننے والوں، نبی کا ذکر کسی ایک مجلس کے لیے نہیں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی کا ذکر ایک رات کے لیے نہیں، نبی کا ذکر ایک دن کے لیے نہیں۔ میرے اکابر تو کہتے ہیں میرے نبی کا ذکر تو ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیسے ہوگا؟ درود پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چگلی نہیں کھائیں گے، سچ بولیں گے، وعدہ کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ تو پھر یہ نبی کی سیرت پر عمل شروع ہو جائے گا، پھر تھوڑا تھوڑا عمل کرتے کرتے آگے بڑھیے۔ یہی ذکر مصطفیٰ، یہ درود پاک آپ کو انشاءاللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھیوں، لاہور ہی میں سن 53 کی تحریک چل رہی تھی، ایک ماں اپنے بیٹے کو دولہا بنا کے لے جا رہی تھی، راستے میں جلوس پر گولیاں چل رہی تھی، نوجوان زمین پر گر رہے تھے، نعروں کی آواز تھی۔ ماں نے نوجوانوں سے پوچھا یہ گولیاں کیوں چل رہی، لاشیں کیوں گر رہی؟
تو نوجوانوں نے کہا ماں نبی کی عزت پر لوگ اپنی جانیں نچھاور کر رہے. اسی ماں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے سر پر سجائے ہوئے سہرے کو اتارا اور بیٹے سے کہا بیٹا آج نبی کی عزت کا معاملہ آ گیا ہے, تو اگر زندہ رہا تو بہو لینے کے لیے جاؤں گی, میدان میں اتر, اگر تو شہید ہو گیا تو میں تیری شادی کل جنت میں کرواؤں گی. یہ ماں کتنی حوصلے والی تھی. اس ماں نے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا, اس کا ماتھا چوما, ماتھا چوم کر کہا بیٹا میدان میں اتر, اگر ضرورت پڑے تو تو بھی اپنی جان آفری کے سپرد کر دے. بیٹا آگے بڑھتا ہے, گولیاں چلتی ہیں, نوجوان ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. گولی آئی, اس نوجوان کے سینے میں لگی, نوجوان زمین پر گرا. تھوڑی دیر بعد ماں کو اطلاع پہنچی آج جس بیٹے کو تو دولہا بنا کے لے کر گئی تھی وہی بیٹا آج شہید ہو گیا ہے. تو ماں مسکرانے لگ گئی. اللہ نے کتنا اس کو حوصلہ دیا ہوا تھا, حالانکہ عورت ذات کا حوصلہ کم ہوا کرتا ہے. ماں مسکراتی ہے, ماں کہتی ہے میرے سامنے آ کر تعزیت اس انداز میں نہ کرنا, رونے کا انداز نہ کرنا. میں فخر کرتی ہوں میں شہید کی ماں بن گئی ہوں. میں نے پہلے بیٹے سے کہا تھا تیرے اگر نکاح اس دنیا میں نہ ہوا تیرا نکاح جنت میں کروں گی. آج میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, ماں کہتی ہے میرا خاندان جمع ہے. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, میرے بیٹے کی جب جنت میں شادی کا وقت آئے گا تو اس شادی میں اللہ کے آخری نبی کو بھی بلاؤں گی. سبحان اللہ. یہ ماں کا جذبہ ہے, وہ جذبہ آج بھی سلامت ہے اور رہے گا. کہہ دو مل کے انشاءاللہ. یہی امیر شریعت جملہ فرماتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, جن کے بارے میں نے کہا حسنی حسینی. حضرت شاہ جی کہتے تھے تم ختم نبوت کے لیے کام کرو, جب معاشر کا میدان لگا ہوگا میرے نانا جان موجود ہوں گے, اللہ کے آخری نبی موجود ہوں گے. میں آگے بڑھ کر سلام کروں گا, مجھ سے پوچھیں کہ تمہارا نام کیا ہے, میں جواب میں کہوں گا میرا نام عطا اللہ ہے. آقا والد ماجد کہتے تھے یہ نام سنتے ہی آقا سید عطا اللہ شاہ بخاری کو سینے کے ساتھ لگائیں گے. عطا اللہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. شاہ جی کہتے ہیں میں آقا سے کہوں گا میں آج اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں, کس کو لے جانا چاہتے ہو؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں میں کہوں گا آقا آج میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے قیامت کے دن تک ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے ان سب کے لیے آپ کی شفاعت چاہتا ہوں. آقا اعلان فرمائیں گے ختم نبوت کے عشاق آ جائیں. آپ اگر الہ آباد والوں ختم نبوت کے لیے کام کرو گے, یقیناً کرو گے, جمعیت کا پرچم تھام کے کرو گے, تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے. میرے نبی سفارش کریں گے, رب اعلان کرے گا میرا محبوب جن جن ختم نبوت کے عشاق کے لیے سفارش کرتے جائیں گے فرشتوں جنت کے دروازہ کھول دو, جن کے لیے نبی اشارہ کر دے انہیں جنت میں داخل فرما دو. کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ, اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ. جس مجلس میں بھی بیٹھے نبی کے ختم نبوت کا ذکر کریں, یہ ہمارا فرض بنتا ہے, ہمارا ایمان. میرے بھائیوں میں بات کو تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, آپ کو دعوت فکر دینے لگا ہوں. اب آپ توجہ کریں گے, سیرت کے حوالے سے جو بھی ابتدا ہوئی ہے اس نبی کی سیرت کون بیان کر سکتا ہے جن کی سیرت کے بارے میں میرے اکابرین کہتے ہیں ارے اس ذات کی سیرت کون بیان کرے جس ذات کی سیرت کے لیے میرا رب قرآن اتار دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی ماں ہیں, ان سے صحابہ نے آ کر پوچھا تھا, نبی نے جاتے ہوئے دنیا سے فرمایا تھا میرے صحابہ, میرے شاگردوں, میرے تلامذہ, میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو تم عائشہ کے دروازے پہ پہنچ جانا, سوال کرنا تمہارا کام ہوگا.
جواب دینا میرا عائشہ کا کام ہوگا. میں تربیت کر کے چلا ہوں, علم دے کے چلا ہوں. آج لائق فائق استاد جب بیٹھتا ہے اس کے پاس تلامذہ آتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, دین بیان کرتے ہیں, دنیا حیران ہوتی ہے انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے. جواب آتا ہے انہوں نے حضرت درخواستی سے پڑھا ہے, حضرت مولانا عبدالہادی کی صحبت میں بیٹھے ہیں. ارے کمال ملتا ہے, رب کمال عطا کرتا ہے. ارے اگر آج کے دور کے لوگوں کو یہ کمال ملتا ہے, ارے جو نبی کی صحبت میں بیٹھے, جو نبی کے شاگرد بنے, نبی کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھے, نبی کے مجلس میں بیٹھے, نبی کا واعظ سنے, نبی کا درس سنے, اللہ کی توحید سنے, ان کے اندر رب نے کتنا علم اور کمال دیا ہوگا. دنیا آج ورتہ حیرت میں پڑتی ہے. ارے یہ وہ عاشق تھے جن کے مقدر پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے, جبرائیل بھی رشک کرتے تھے, جبرائیل امین بھی کہتے تھے میں اس وقت آتا ہوں جب رب بھیجتا ہے, قرآن آتا ہے, شریعت آتی ہے. او صحابہ تم کتنے خوش نصیب ہو, اہل بیت کے افراد تم کتنے خوش نصیب ہو, ہر وقت نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہو, نبی کے چہرے کا دیدار بھی کرتے ہو, اور نبی کی زبان سے اللہ کا قرآن بھی سنتے ہو. سبحان اللہ. یہ کیسے خوش نصیب لوگ. اور یاد رکھیے یہ چناؤ بھی میرے رب کا تھا, یہ فیصلہ بھی میرے رب کا تھا. ہر کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکا ہے, کلمہ اسی نے پڑھا ہے جسے رب نے توفیق دی ہے. وہ چننے پر آیا ہے تو انقلاب کیسا آتا ہے. اگر مکہ والوں نے ظاہری طور پہ انکار کیا ہے, ارے دوسرے رہنے والوں نے جب نبوت کو ماننے سے انکار کیا ہے, توحید کا پیغام قبول نہیں کیا ہے, تو رب نے کہا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو, ہم ہدایت دینے بھی آئیں گے تو روم سے سہیب کو بھیج دیں گے, فارس سے سلمان کو بھیج دیں گے, حبشہ سے بلال کو بھیج دیں گے. ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑنا بھی چاہے, یہ آنے والے کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے, نہیں چھوڑا, ڈٹے رہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو فجر کی نماز کے موقع پر دیکھا, آقا کے چہرے پہ نظر پڑی, آپ کے قدموں کو دیکھا, قدم مبارک کو دیکھا. میں تو ان پاؤں کو بھی مبارک کہتا ہوں, ان پاؤں میں پڑنے والی جوتی کو بھی مبارک کہتا ہوں. بولو بھائی, ہمارا عقیدہ ہے. میرے شہر بیٹھے ہوئے حضرت قاسی جب نبی کی سیرت بیان کرنے بھی آتے تھے تو وجد میں آ جاتے تھے. آقا کا جب ذکر کرتے, مدینہ منورہ کا ذکر کرتے, دعا کرو اللہ سب کو مدینہ لے جائے. آمین کہہ دو اونچی آواز سے. اور رب موقع ہمیں بھی دے کہ آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا تحفہ بھیجے. اور ہمارے اکابر کہتے ہیں درود آپ پڑھیے, کثرت سے پڑھیے, ایک وقت آئے گا میرا رب مدینہ بھی پہنچا دے گا, وقت آئے گا سارے پردے ہٹا کر زیارت بھی کروا دے گا. اللہ سب کو یہ دولت نصیب فرمائے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی رحمت جناب رسول اللہ, اونچی آواز سے صلی اللہ ہو, مل کر کہہ دو نا, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوجے ہوئے تھے, ورم پڑا ہوا تھا. ہم نے آقا سے پوچھا آپ اتنی عبادت, رات اتنی دیر جاگتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, سجدے میں پڑے رہتے ہیں, ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں, آپ اتنی عبادت. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کی اس رب کی عبادت نہ کروں, اس الہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. پتہ چلا ہے اللہ راضی ہوتا ہے تو سجدوں پہ راضی ہوتا ہے, رب راضی ہوتا ہے عبادت پہ راضی ہوتا ہے. نبی بتا کر جا رہے ہیں میری امت والو تم بھی نماز پڑھتے رہنا, سجدے کرتے رہنا, اللہ کو راضی کرتے رہنا, اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا, اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا, قبر بھی منور کر دے گا. آج وعدہ کر کے اٹھیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ذرا مجاہدوں کی طرح کہیے انشاءاللہ. دین کے لیے بھی کام کریں گے, دینداروں کا ساتھ دیں گے, اونچی آواز سے کہیں انشاءاللہ, مل کر کہو انشاءاللہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑا سا وقت نکالیے ختم نبوت کے لیے, حق کے لیے, حق کے لیے ڈٹ جانے کے لیے. علماء حق کے ساتھ چل پڑیے, جتنے قدم اٹھاتے جائیں گے پروردگار اجر عطا کرتا جائے گا. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, وقت زیادہ ہو رہا, راتیں بڑی ضرور ہیں لیکن فجر کی نماز بھی پڑھنی. میں آپ کو دعوت دے رہا تھا
तहज्जुद की नमाज न छोड़िए। बुजुर्गों ने फरमाया कोई मुश्किल आ जाए तो एक दरूद न छोड़िए। दूसरा फरमाया तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए। तहज्जुद के वक्त उठिए। वो मियाँ बीवी कितने खुश नसीब होंगे अगर बीवी पहले उठ जाए तो वुजू करके आके अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी रख के खामद के मुंह पर पानी के छट्टे मारे और कहे उठो आप भी तहज्जुद पढ़िए। खामद वुजू करके आए अपनी ज़ौजा को भी उठा दे कि तुम भी उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ो। जब ये जोड़ा अल्लाह के सामने खड़ा होगा, सजदे में पड़ेगा, इधर दुआ करता जाएगा, परवरदिगार दुआएं कबूल करता जाएगा, मुश्किलात को हल करता जाएगा। किसी मुफस्सर ने बड़ी प्यारी बात लिखी, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हुए तो हजरत याकूब उनके फिराक में इतने रोए कि आपकी नजर चली गई। कुरान उसको बयान कर रहा है। कुरान भी खोलिए, कुरान भी पढ़िए। कुरान कहता है नजर जब चली गई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, इधर कुर्ता चला तो हजरत याकूब ने कहा मुझे आज यूसुफ की खुशबू आ रही है। भाई कहने लगे हमारे वालिद को क्या हो गया है, यूसुफ की खुशबू कहाँ है? उन्हें पता नहीं था जिसकी हिफाजत रब किया करता है उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता है। सबकी हिफाजत करने वाला नीली छत वाला है। जानते हो उसका नाम क्या है? मिलकर कहो ना, मिलकर कहो, दिल से कहो, जरा जोर लगा के कहो ना, अल्लाह का नाम लिया करो। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है ये हजरत रायपुरी से बैत हुए थे। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। जब बैत हुए तो हजरत फरमाया बस शाह जी अल्लाह अल्लाह करना है। और मैंने खुद अपने ताया जान से सुना, मरहूम से, हजरत रायपुरी उलमा से कहते थे कि रोजाना कम अज कम 6000 मरतबा अल्लाह अल्लाह करना है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारे उलमा बैठे हुए। मैं आपसे नहीं कहता 6000 मरतबा, इतना जरूर कहता हूं कम अज कम 3 तस्बीहां बैठकर अल्लाह अल्लाह की कर लिया करें। 5 तस्बीहां कम अज कम दिन रात में दरूद पाक की होनी चाहिए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तस्बीह हाथ में रख लीजिए। ये तस्बीह रखने से पहले अपने दिल से बड़े से बड़ा सो जाए, उसका वुजू टूट जाए। आज के दौर की औलिया की बात नहीं करता हूँ, ताबीन तबा ताबीन की बात नहीं करता हूँ, मैं सहाबा की बात करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली सो जाए, वुजू टूट जाए। एक जात ऐसी है जो सो भी जाए वो आमना के लाल की जात है जिनके सोने से वुजू नहीं टूटता है। आका खुद कहते हैं जब मैं सोता हूँ मेरी आंखें तो सोती है, मेरा दिल जाकर अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह अल्लाह करता है। नबी ने उम्मत को पैगाम दिया है तुम सोते तो नहीं कर सकते, जागते तो करो, जागते हुए रब को राजी करो और नबी की सुन्नतों को जिंदा करो। मैं नौजवानों को दावत दे रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ, नबी की सुन्नतों को जिंदा कीजिए। नौजवान पानी पीना है, कोक पीनी है, स्प्राइट पीनी है, जरूर पीजिए, लेकिन ये पीते वक्त बाएं हाथ से न पीजिए। पीते वक्त में बैठ कर पीजिए, दाएं हाथ से पीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीजिए। आप वक्फे वक्फे से पीजिए, नबी की इन सुन्नतों को जिंदा कीजिए। पानी का गिलास 3 सांस में पीजिए, फिर देखिए ये आपका पानी पीना भी अल्लाह के यहाँ इबादत बन जाएगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। खाना सबने खाना है भाई, हर कोई खाना खाता है। रब ने निजाम ऐसा बना दिया इसके बगैर जिंदगी नहीं चलती है। लेकिन खाना खाने से पहले हाथ धोना मेरे नबी की सुन्नत है। हाथ धोकर तौलिए से साफ न कीजिए, टिश्यू से साफ न कीजिए, उसी तरह आके बैठकर खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह से आगाज कीजिए, अपने सामने से आगाज कीजिए, इख्तिताम पे अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए और उसके बाद आप हाथ धोइए, तौलिए से साफ कीजिए। ये इस तरीके से अगर आप खाना खाएंगे तो ये आपका जितना वक्त भी खाना खाने में गुजरेगा ये वक्त भी अल्लाह के यहाँ इबादत में शामिल हो जाएगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको दावत फिक्र देकर जा रहा हूँ, पैगाम दे के जा रहा हूँ, बहुत सी बातों को दूरी छोड़ के जा रहा हूँ।
میرے اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرا جی چاہتا تھا تفصیلی گفتگو حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب درخواستی فرماتے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ پہلے ابتدا میں بات کروں، میرے بعد وہ آپ کو بعض نصیحت بھی کریں گے، آپ کے سامنے دعا بھی فرمائیں گے، ہم ان کی دعا پر آمین کہیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف جب گم ہوئے، قرآن مجید کے 12ویں اس پارے میں سورہ یوسف پوری موجود ہے، تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب بڑے روئے، آپ کی نظر چلی گئی، کہا رب نے بڑا حسین بنایا تھا، کوئی شک اس میں نہیں، اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے جب زلیخا سے کہا کہ تو نے آج کیا کیا ہے، ایک غلام پر دل دے دیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا نظارہ دکھانے کے لیے زلیخا نے ایک مجلس سجائی، عورتوں کو بٹھایا، پھل سامنے رکھا، جیسے آج کے دور میں مثال دے سکتا ہوں، سیب رکھا، موسمی رکھی، چھریاں رکھی، کاٹو کھائیے، اور جب چھریاں پکڑ کے وہ سیب کاٹنے لگی، اسی اثنا میں زلیخا نے آواز دی حضرت یوسف کو باہر آئیے۔ حضرت یوسف باہر آئے، ان کی نظر پڑی، اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے، اللہ نے حسن دیا ہوا تھا، وہ پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور زلیخا سے کہا واقعتاً آج تک ہم نے ایسا حسین نہیں دیکھا ہے۔ یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے انہوں نے اس نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں تو کاٹ دی، ایمان نہیں لائی، اور ادھر آ کے دیکھو جس نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، ارے خدا کی قسم پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، بعد میں اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا، جس حسن کو دیکھ کر وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت حسان کیا جملہ کہتے ہیں، وہ ربائی پڑھوں تو وقت چاہیے، گھڑی دیکھ رہا ہوں، صرف ربائی کا آخری مصرع، آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آخری حصہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان نے کیا تاریخی جملہ فرمایا، نبی کی موجودگی میں فرمایا، کس خوبصورتی کے ساتھ کہا ہے، اور یہ جملہ کہا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے لیے نعت پڑھ رہا ہوں، آپ کی تعریف و توصیف کر رہا ہوں، میں زبان سے یہ جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بنانے کا جب وقت آیا تو میرا رب آپ سے پوچھتا رہا میرے محبوب آپ کے ہونٹ کیسے بناؤں، آنکھیں کیسی بناؤں، رخسار کیسے بناؤں، سینہ کیسا بناؤں، ہاتھ کیسا بناؤں، زلفیں کیسی بناؤں، پیشانی کیسی بناؤں، دانت کیسے بناؤں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے رب آپ سے پوچھتا رہا، آپ جیسے جیسے کہتے کہ میرا رب ویسے ویسے آپ کو بناتا چلا گیا۔ آقا سے بڑھ کر تو حسین پیدا ہوا ہی کوئی نہیں، قیامت تک نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم یہ منظر معاشر کے میدان میں دیکھیں گے، اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ، جنت میں بھی دیکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگتے رہے، اور ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا آپ کی دعا تہجد کے وقت قبول ہوئی، اللہ سے دعا کی اللہ میرا یوسف مجھے چاہیے، رب نے کہا میرے پیغمبر امتحان لینا تھا، لے لیا ہے، اب دیکھیے سب سے پہلے یوسف کی خوشبو پہنچائے، پھر آپ کے سامنے یوسف لے کر آئیں گے۔ حضرت یوسف جب آئے تو یہ جملہ بھی سنا کر بات کو مکمل کروں۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا ابا جان آپ اتنے روئے کہ آپ کی نظر چلی گئی۔ حضرت یعقوب نے یہاں پر ایک بات پوچھی حضرت یوسف سے، یوسف بتاؤ تمہارے ساتھ لوگوں نے کیا حال کیا تھا؟ تو حضرت یوسف نے جواب میں کہا ابا جان یہ نہ پوچھیں لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھ سے یہ پوچھیں میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا، جس نے مجھے کنویں کی پستی سے نکال کر وقت کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ بھائی سمجھے تھے وجود ختم، یا آخری بات حضرت یوسف نے کہا ابا جان اتنے روئے، نظر چلی گئی، کیا کل معاشر کے میدان میں ملاقات نہ ہوتی؟ تو حضرت یعقوب نے بھی پیارا جملہ فرمایا بیٹا اگر تیرا دین ابراہیم نہ ہوتا، دین یعقوب نہ ہوتا تو کل قیامت کو بھی ملاقات نہ ہوتی۔ اسی دین کی وجہ سے ہے، میرا آپ کا دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔
الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔